العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں متعہ سے منع کر دینے کا بیان. یہ عنوان مسئلہ متعہ سے متعلق ہے. نکاح متعہ کی حرمت پر مشتمل ہے، اس کی منسوخیت پر مشتمل ہے. متعہ کیا چیز ہے اور اس کی شرعی حیثیت، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس سے پہلے اسی کتاب النکاح میں پوری تفصیل آپ کو بتلائی جا چکی ہے. خلاصہ یہ تھا کہ متعہ کا نکاح، متعہ والا نکاح ابتداءً جائز تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صراحت کے ساتھ اس کو منع کر دیا. پھر بعد میں اس کی تاکید بھی فرمائی. بعض صحابہ کرام کو کچھ خبر نہیں پہنچی تھی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کروایا. یہاں نکاح متعہ کی منسوخیت کو بتلانا ہی مقصود ہے. بہی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عینۃ انہ سمع الزہری یقول اخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوہ عبد اللہ عن ابیہما ان علی قال لابن عباس. حضرت علی نے کہا ابن عباس سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں متعہ اور گھریلو پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرما دیا تھا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں سے متعہ کرنا کیسا ہے. سئل عن متعة النساء، متعہ کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جائز ہے. اس پر ان کا غلام کہنے لگا متعہ اس وقت جائز ہوگا جب مردوں کو سخت ضرورت ہوگی اور عورتوں کی کمی ہوگی، یا کچھ ایسا ہی کہا. ابن عباس نے کہا ہاں اسی وقت کے لیے ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ اس طرح کی جتنی حلت کی اور جواز کی باتیں ہیں وہ سب پہلے کی تھی، بعد میں یہ ساری باتیں منسوخ ہو چکی ہیں. وبه قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو
عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور آ کے کہنے لگا کہ تم کو اجازت دی گئی ہے متع کرنے کی، لہذا تم چاہو تو متع کر لو. وقال ابن ابی ذئب حدثنی ایاس بن سلمہ ابن الاکوع عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل وامرأۃ توافقا فعشرة ما بینہما ثلاث لیال فإن حبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. ابن ابی ذئب کا کہنا ہے کہ مجھ سے ایاس ابن سلمہ ابن اکوع نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت متع کریں اور مدت متعین نہ کریں تو کم از کم 3 دن 3 رات تک مل کر رہیں، اس کے بعد اگر چاہیں تو جدا ہو جائیں یا اور مدت بڑھا لیں. پھر آگے کہتے ہیں سلمہ کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت خاص ہمیں لوگوں کو دی تھی یا اجازت سب کے لیے تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وقد بینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ. حضرت علی نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی کہ متع منسوخ ہو چکا ہے. یہ جتنی روایات اس عنوان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، ان 4-5 روایتوں کو سامنے رکھ کر کے آپ نے ایک نتیجہ نکال لیا کہ اس میں بعض میں حلت کا ذکر ہے، بعض میں منع اور حرمت کا ذکر ہے، لیکن اسی میں صاف صاف یہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متع کی منسوخیت کو بیان کیا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح المتعۃ آخرا، یعنی ابتدا میں تو حلال تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت منسوخ ہو گئی. باب عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح. عورت کسی نیک مرد سے نکاح کرنے کے لیے خود اپنی درخواست کسی کے سامنے رکھ سکتی ہے. عورت کا پیش کرنا اپنے آپ کو کسی نیک مرد سے نکاح کرنے کے لیے. اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہے اور کسی خاتون کو اس کا پتہ ہے، لیکن وہ اچھا نوجوان، وہ اچھا رشتہ مرد
اس کو اس خاتون کا پتہ نہیں ہے، تو یہ عورت یہ انتظار نہ کرے بیٹھی کہ وہ خود رشتہ دیوے، ممکن ہے کہ اس انتظار میں پھر یہ رشتہ فوت ہو جائے۔ یہ عورت جب اس کو اپنے لیے صالح رشتہ سمجھ رہی ہے، اس کو رجل صالح سمجھ رہی ہے، تو خود اپنی ذات کا رشتہ ڈال سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض ہے، اور مرض مردوں کی طرف سے بھی ہے، عورتوں کی طرف سے بھی، دونوں خاندان والوں کی طرف سے۔ عورت اگر کبھی اپنے آپ کو پیش کرے کہ فلاں مرد سے مجھے رشتہ کرنا ہے، وہ نیک اور صالح انسان ہے، تو دوسرے لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ اس لیے عورتیں اس کی جرأت نہیں کرتی اور ہمت نہیں کرتی۔ ایسا اقدام نہ کرنا اور انتظار میں بیٹھی رہنا، کسی عورت کا انتظار میں بیٹھی رہنا یہاں تک کہ اچھے رشتے ختم ہو جائیں، یہ عورت کی طرف سے غلطی ہے۔ اور اگر عورت رشتہ ڈالتی ہے، کوئی طعنہ دیتا ہے، یہ طعنہ دینے والوں کی غلطی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی سننے میں آیا کہ جب عورت خود اپنا رشتہ دے یا عورت کے گھر والے رشتہ بھیجتے ہیں مرد کے پاس، پھر بعد میں کبھی کچھ کھٹپٹ ہوتی ہے تو مرد جو ہے وہ طعنہ دیتے دیتے یہ بھی کہتا ہے کہ تجھ کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے تیرے باپ نے میرے حوالے کر دیا۔ اس میں کی کمزور باتیں، دل دکھانے والی باتیں، غیر شرعی باتیں، غیر انسانی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس باب کا مقصد ہی یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو بھی کسی رجل صالح کے سامنے بغرض نکاح پیش کر سکتی، یعنی پیغام دے سکتی۔ دونوں شکلیں، عورت اپنے کو پیش کرے یہ بھی صحیح ہے، مرد رشتہ پیش کرے وہ رشتہ ڈالے یہ بھی صحیح ہے، تیسرا کوئی دونوں کے بیچ ثالث بن کر کے رشتہ جوڑ دے یہ بھی صحیح ہے۔ بہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا مرحوم بن عبد العزیز بن مہران قال سمعت ثابتا البنانی قال كنت عند انس وعنده ابنة له قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت انس ما اقل حياءها وسوتا قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها۔ اس روایت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس بیٹھا تھا، کنت عند انس وعنده ابنة له، میں حضرت انس کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس ان کی ایک بیٹی بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت انس نے بیان کیا، ایک بات سنائی کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض علیہ نفسها، کہ ایک خاتون حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا، اور صاف یہ کہا یا رسول اللہ الک بی حاجہ، کیا آپ کو میری خواہش ہے؟ تو حضرت انس کی جو بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی ما اقل حیاءها، کس قدر وہ بے شرم عورت تھی،
افسوس افسوس واسوتا واسوتا، یعنی حضرت انس کی بیٹی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت انس نے کہا اپنی بیٹی سے، ہے خیر من کے رغبت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے تو وہ عورت اچھی، وہ عورت تجھ سے بہتر ہے کہ اس نے اپنی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر پیش کیا۔ رغبت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرضت علیہ نفسہا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ سامنے اگر رشتہ بہتر ہے، رشتہ صالح ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خود پیش کرنا، یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے۔ آگے ایک روایت اور آ رہی ہے، اس میں بھی اسی قسم کی بات ہے، اور یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی۔ روایت سنیے، بہی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم ان سہل ان امرأة عرضت نفسها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فقال له رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو خواہش نہیں ہے اس سے شادی کرنے کی تو میری اس سے کر دیجئے، زوجنیہا۔ فقال ما عندک، تمہارے پاس اس کا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ قال ما عندی شیء، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس جاؤ اور کچھ وصول کر لو۔ اذهب، انہوں نے کہا ما عندی شیء، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جاوے۔ یہ روایت پہلے آ چکی ہے، اس سے پہلے مہر کے باب میں، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جاتی ہے تو لے لو، لے کر آؤ۔ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حدید، وہ آیا اور کہتا ہے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، ولكن هذا ازاری ولها نصفه۔ قال سهل وما له رداء، البتہ یہ تہبند میرے پاس ہے، اس میں سے آدھا ٹکڑا میں اسے دے دیتا ہوں۔ اب سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس چادر بھی نہ تھی، صرف تہبند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہبند کیا کام آ سکتا ہے؟ تو پہنے تو عورت اس میں سے کچھ نہ پہن سکے گی، وہ پہنے تو تو کچھ نہ پہن سکے گا۔ آخر وہ شخص مایوس ہو کر بیٹھ گیا، یہی بات بتائی۔ ہاذا، اس نے کہا کہ ہاذا ازاری ولہا نصفہ، قال سل وما لہ رداء، راوی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چادر ہی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تصنع بازارک ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء وان لبستہ لم یکن علیک منہ شیء، چھوٹی سی تو ازار ہے، اب تم اگر استعمال کرو تو وہ کیا کرے، وہ کرے تو تم کیا کرو۔ فجلس الرجل حتی طال مجلسہ، پھر وہ آدمی خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ اب اس کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، قام فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعاہ، بلایا یا اس کو آواز دی گئی، اور دعی لہ فقال لہ ماذا معک من القرآن، آپ نے ایک راستہ نکالا، کہا تم کو کچھ قرآن یاد ہے؟ فقال معی سورۃ کذا و کذا و سورۃ کذا و کذا، مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ اس نے گنانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا املکنا، کہا بما معک من القرآن، جا ہم نے ان صورتوں کے بدلے اس عورت کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں تو مقصد ہی، اس سے پہلے یہ روایت آئی تھی تو وہاں مہر کا مسئلہ بتانا تھا،
وہ تو ہو چکا. یہاں صرف اتنا بتانا ہے خاتون اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، اور یہی حضرت کا مقصد ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نیک آدمی کے لیے پیش کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سنت میں اس کی اصل اور اس کی گنجائش موجود ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.